الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، آج کی یہ محفل، آج کا یہ پروگرام ختم قرآن کے نام سے نامزد ہے۔ مبارک مہینہ، مبارک رات اور مبارک پروگرام اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر عطا فرمایا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ ہمیں اس مبارک تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس محفل کے اندر سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ عمر فاروق صاحب کو، جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دن کے اندر رمضان کا روزہ رکھا اور دن کے اندر رمضان کی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے قرآن پاک کو یاد کیا، آپ حضرات کو رات کو تراویح کے اندر سنایا۔ اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کا سنانا اور آپ حضرات کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ یہ والا پنکھا اگر بند ہو جائے تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، آپ حضرات زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا، 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آپ ساتھی بھی تھوڑا قریب تشریف لیں۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے واضح اور باشگاف الفاظ کے اندر فرمایا کہ قرآن پاک کو نازل ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے اس اصول اور قاعدے کے اوپر غور کریں کہ اللہ نازل تو کتابیں ساری آپ نے کی تھی، نازل تو ساری کتابیں اور صحیفے آپ نے کیے ہیں، لیکن حفاظت کا ذمہ قرآن پاک کا لیا، دوسری کتابوں کا نہیں لیا۔ اللہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو نے لیا ہے، اس کی حفاظت تو نے کیسے کی ہے ہمیں بتا تو صحیح۔ تو میرے دوستو، تاریخ کے اندر اس کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کر کے دکھائی ہے۔ جس وقت روس کا سرخ انقلاب آیا تھا، روس کی حکومت نے مسلمانوں کے اوپر سخت قسم کے مظالم ڈھائے اور پابندی لگائی کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا آدمی جو اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کا نسخہ رکھے ہوئے ہے، اگر ایسا کوئی صاحب مل گیا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ یہ اس ملک کا قانون رہا ایک عرصے تک۔ مسلمان کو اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کا نسخہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دور کے اندر پاکستان کے اندر سے ایک نوجوان سرکاری سطح پہ مہمان بن کے روس کے اندر گیا۔ توجہ کرنا، میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کیسے کی ہے۔ اور روس کے اندر مسلمان یہ سرکاری مہمان بن کے گیا۔ جب وہاں مہمان بن کے پہنچا، ایک دن گزارا، اپنے مقام کے اوپر نماز ادا کر لی۔ دوسرا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ مسلمان نے یہ سمجھا کہ یہاں پر بھی ہمارے پاکستان کی طرح جمعے کی تیاری ہوگی، نماز جمعہ کے لیے بہت بڑا اجتماع قائم کیا جائے گا، تو میں بھی مسجد کے اندر جا کے نماز جمعہ ادا کرتا ہوں۔ لوگوں سے پوچھا کہ مسجد کہاں ہے، میں نے جا کر نماز ادا کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر تو مسلمانوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ جی میں تو اپنے ملک کے اندر پاکستان میں بھی نماز جماعت سے ادا کرتا تھا، یہاں بھی ادا کروں گا، آپ مجھے مسجد کے دروازے کے اوپر لے کے جائیں، دروازے پر لے کے جانا آپ کا کام ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا میرا کام ہوگا۔ لوگ گئے، مسجد کے دروازے کے اوپر پہنچے، چابی اسے لے کر دی اور اسے کہا کہ نماز آپ ادا کریں گے، اور اس کے بعد حکومت وقت کی جانب سے کوئی سختی، کوئی قانونی گرفت اگر آپ پر آتی ہے تو ہم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں۔
اس نے چابی لی، ایمانی غیرت کے اندر تالا کھولا، مسجد کے حال کے اندر آیا تو بڑی عجیب حالت دیکھی۔ عرصے دراز سے مسجد ویران پڑی تھی، مسجد کے اندر جالے لگے ہوئے تھے، ان جالوں کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر بڑی بیچارے کو پریشانی ہوئی۔ مسجد کی صفائی کر کے نماز کے وقت میں چھت کے اوپر چڑھ گیا اور اللہ رب العزت کے کلمات کو بلند کیا، بلند آواز سے زور لگا کہ اس نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کے کلمات بولنے تھے، قرب و جوار کے اندر جتنے مسلمان تھے سب دیوانہ وار گھروں سے نکل آئے۔ بڑے عرصے کے بعد مسجد کے اندر سے اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، نوجوان بچے بوڑھے عورتیں جتنی تھی سب گھروں سے باہر نکلے، مسجد کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب کچھ لوگ پریشانی کے اندر کہ اس نے مسجد کے اندر اذان تو دے دی ہے، پتہ نہیں معاملہ کیا اس کے ساتھ بنے گا۔ یہ مسجد کے اندر سے نماز پڑھ گئے اور دوسرا تو آیا نہیں، اس نے اکیلے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا۔ جیسے مسجد سے باہر نکلے چھوٹا سا 5 سال کا بچہ دوڑتا ہوا آیا، بڑے معصومانہ انداز کے اندر آگے سے کہتا ہے، انکل آپ مسلمان لگتے ہیں، آپ نے اذان دی ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے گھر چلے، میرے دسترخوان پر بیٹھے، میں آپ کو ایک کپ چائے کو پلانا چاہتا ہوں۔ نوجوان کہتا چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم بچے نے جب آ کر مجھے دعوت دی، میں اس کی دعوت کو رد نہیں کر سکا، میں اس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اس کے گھر کے اندر پہنچا تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا، یہ بچہ مجھے کہہ کے تو لایا تھا کہ ایک کپ چائے کا پلاؤں گا، جب وہاں پر پہنچا ہوں تو پورے محلے کے جتنے مسلمان مرد تھے، جتنی عورتیں تھی، جتنے بچے تھے، سب کے سب اس کے گھر کے اندر خوشی کے عالم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سب میری زیارت کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ میں پہنچا تو میرے لیے دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے لگائے گئے اور میری بڑی اچھی ضیافت کی گئی۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوا، میری جیب کے اندر چھوٹا قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا، میں نے قرآن پاک کا وہ نسخہ نکالا، اسی 5 سال کے بچے کو اپنے قریب کیا اور قریب کر کے محبت کے اندر اسے پوچھا، بیٹا کیا تو مسلمان ہے؟ بچے نے کہا انکل میں مسلمان ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا تجھے رب کا قرآن آتا ہے؟ بچے نے کہا جی انکل مجھے قرآن پاک آتا ہے۔ یہ جوان کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کھولا، بچے کو کہا کہ اس قرآن پاک کی مجھے پڑھ کر تلاوت کر کے سناؤ۔ یہ نوجوان کہتے ہیں جیسے میں نے قرآن پاک کا نسخہ اس کے سامنے کھولا، میں عجیب حیران تھا، وہ بچہ کبھی اس قرآن کے نسخے کو دیکھتا، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا، کبھی قرآن پاک کے نسخے کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، تلاوت نہیں کر رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے مجھے قرآن پاک آتا ہے اور دوسری طرف یہ قرآن پاک کے نسخے کو اس انداز سے دیکھ رہا ہے جیسے آج پہلی مرتبہ اس نے کتابی شکل کے اندر قرآن پاک دیکھا ہو۔ میں پریشان ہوا، میں نے اس کے والد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بچہ کہتا ہے میرے قرآن پاک آتا ہے، پڑھتا کیوں نہیں؟ آپ نے مسکرا کر کہا زبان سے قرآن پاک کی آیت تلاوت کریں، تلاوت کرنا آپ کا کام ہے اور قرآن پاک کو سنانا اس بچے کا کام ہوگا۔ مہمان کہتے میں نے قرآن پاک کی تلاوت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آیت کی تلاوت میری زبان سے نکلی تھی، بچے نے اس آیت سے آگے پڑھنا شروع کیا، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع حتیٰ کہ پورا آدھا پارہ قرآن پاک کا تلاوت کر گیا، کہیں غلطی آنا تو دور کی بات اس کو قرآن پاک کے اندر اٹکن بھی نہیں آئی۔ میں حیران ہوا، میں نے بچے کے باپ سے پوچھا کہ میں قرآن پاک اس کے سامنے کرتا ہوں کہ کھول کے پڑھیے، پڑھتا نہیں ہے، زبانی سنتا ہوں تو اس کی غلطی نہیں آتی، ماجرا کیا ہے؟ میرے دوستوں توجہ کرنا، بچے کا باپ کہنے لگا اے مسلمان تم ہمارے ملک کے اندر مہمان ہے، ہمارے ملک کے اندر قانون ہے، حکومت وقت کی جانب سے ہم قرآن پاک کا نسخہ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم کیا کریں مسلمان ہیں، ہمارے دلوں کے اندر قرآن پاک کی محبت ہے، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، حکومت وقت کی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور قرآن سے محبت ختم بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے حکومت وقت نے پابندی لگائی، ہمارے جو پرانے قرآن پاک کے حافظ ہیں انہوں نے دکانیں بنا لی ہے، کوئی درزی کی دکان بنا کر بیٹھ گیا، کسی نے کوئی اور دکان بنا لی ہے، وہ اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو ان درزیوں کی دکان کے اوپر بھیجتے ہیں، قرآن کی محبت کے اندر جہاں وہ ہمارے بچوں کو درزی کا کام سکھاتے ہیں، وہی وہ ہمارے بچوں کو روزانہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھ کے ان کو یاد کراتے ہیں۔ یوں یہ ہمارے بچے قرآن پاک کے نسخے تو نہیں دیکھ سکے، البتہ نابینا حافظ کی طرح پورا قرآن اپنے سینے
پڑا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ ایسا علاقہ جہاں پر قرآن پاک کے نسخوں کو اپنے گھر کے اندر رکھنے پر پابندی ہے، وہاں پر انہوں نے قرآن پاک کی محبت مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھر دی ہے. اور میرے دوستوں، قرآن پاک کا میرے اللہ نے بڑا گہرا تعلق رمضان کے ساتھ جوڑا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قرآن اور رمضان کا روزہ یہ دونوں کل قیامت والے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش ایسی ہوگی، قرآن آ کے جھگڑا کرے گا، اللہ یہ بندہ رمضان کے اندر میری تلاوت کرتا تھا، یہ بندہ مجھے دنیا کے اندر پڑھتا تھا، یا تو اس کے حق کے اندر میری سفارش قبول کر کے اس کے گناہوں کو بخش دے، یا پھر مجھے اپنے کلام سے باہر نکال دے. میرے دوستوں، میرا رب کبھی اپنے کلام کے کسی حصے کو کلام سے جدا نہیں کرے گا. میرا رب اس کی سفارش قبول کرے گا، بندے کی مغفرت فرمائے گا، اس کو جنت کے اندر بھیج دے گا. اور ایسی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ جس نے بھی میرے رب کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، میرے رب نے اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے اس کی دنیا بھی شاندار کی اور اس کی آخرت بھی جاندار کرے گی. ایک واقعہ رمضان المبارک کے اندر اکثر جگہ پر سنایا ہے. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، اتفاق سے آپ کے امام بھی عاصم ہیں، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، قرآن پاک کے قاری تھے. وہ جس محفل کے اندر اپنے لب کھولتے تھے، منہ کھولتے تھے، میرا اللہ اس محفل کو خوشبو سے معطر کر دیتا تھا. لوگ حیران تھے کہ جب بھی بولتے ہیں پوری محفل کے اندر خوشبو کیسے ہو جاتی ہے. لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں، منہ کے اندر کوئی کستوری رکھتے ہیں، الائچی استعمال کرتے ہیں، یا کون سی ایسی وجہ ہے کہ جہاں آپ کے لب کھولتے ہیں پوری محفل خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ ماجرا کیا ہے. ایک شاگرد ہوتا تھا، استاد کے ساتھ بڑی محبت عقیدت اور تعلق تھا. شاگرد اپنے استاد کے پیچھے پڑ گیا، استاد جی بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو آتی کیوں ہے، میں یہ حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ خوشبو کیوں آتی ہے. استاد نے بڑی جان چھڑائی کہ بیٹا نہ پوچھ، یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا ہے، یہ حقیقت نہ جان. لیکن شاگرد پیچھے رہا، استاد یہ بتانا پڑے گا. بالآخر امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا رب کے قرآن کی تلاوت کرنا، میں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ایک دن میں رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کے اوپر لیتا اور میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. تلاوت کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، میں جیسے نیند کی وادیوں میں گم ہوا. میرے خواب کے اندر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اور دیکھ کر مجھے بلایا، عاصم تو ہر وقت رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آج ذرا میرے قریب آ، میں تجھے ہدیہ دینا چاہتا ہوں. بیٹا میں خواب کے اندر آقا کے قریب بھاگتا ہوا گیا. میں جیسے قریب ہوا، آقا نے کہا تو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذرا اپنے منہ کو کھول. میں نے خواب کے اندر منہ کھولا، میرے آقا نے اپنے منہ سے اپنا لعاب دان نکال کر خواب کے اندر میرے منہ میں رکھ دیا. بیٹا جس رات میرے آقا نے خواب کے اندر میرے منہ کے اندر لعاب دان رکھا تھا، اس رات کے بعد جب صبح ہوئی میں نے صبح کو یہ ماجرا دیکھا. میں نے جس محفل کے اندر اپنا منہ کھولا میرے اللہ نے میرے منہ سے خوشبو کے فوارے جاری کر دیے. یہ کیوں ہوئے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے. میرے دوستوں ہم لوگ کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا موازنہ کر سکتا ہے. اور قرآن پاک کی ایسی چیز ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. جاتے جاتے مکہ مدینہ کی گرمی، وہاں پر موجود ایک بڑے پہاڑ کے اندر، پہاڑ کے دامن کے اندر کھڑے ہوئے بہت بڑا میدان، پیچھے مسلمانوں کا لشکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں اور یوں میدان کے اندر غور کر کے دیکھ رہے ہیں. سارے صحابہ پریشان، سب کو گرمی لگی ہوئی ہے، پسینہ آیا ہوا ہے. ایک صحابی آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں عمر آپ یہاں پر کیا چیز تلاش کر رہے ہو، کون سی چیز کے اوپر غور کر رہے ہو؟ پیچھے مسلمانوں کا لشکر گرمی سے مجبور ہے، پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے. میرے دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے نوجوان دوست، میں جس وقت تک کلمہ میں نے پڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نبی کی غلامی کے اندر نہیں آیا تھا، میں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا، میں اس وقت اپنے باپ کے اونٹوں کو چرانے کے لیے اسی میدان کے اندر آیا کرتا تھا. مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ
طریقہ نہیں آتا تھا. میں شام کو اس وقت اپنے گھر کے اندر جاتا, میرا باپ اونٹوں کی رسی نکال کر میری پٹائی کیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا اے عمر تو بھی کیا کامیاب زندگی گزارے گا, تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا. اے مسلمان, میں آج اسی جگہ اسی میدان کے اندر دیکھ رہا ہوں, جب تک میرا تعلق قرآن کے ساتھ, قرآن والوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا, مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا, اور جب سے میں قرآن پڑھنے والا بنا, آج میرے اللہ نے مجھے عزت دی, میں مسلمانوں کا امیر بن کے کھڑا ہوا ہوں. میرے دوستو, قرآن پاک کی تلاوت کو زندگی کا دستور بنانا ایمان والوں کی علامت ہے. جس نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا, میرے اللہ نے اس کی زندگی بھی شاندار کی ہے, میرے اللہ نے اس کی آخرت بھی جاندار کی ہے. آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک بزرگ فوت ہوئے, لوگ ان کو دفنانے کے بعد ابھی چلے تھے, ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد میرے اللہ نے ان کی قبروں سے خوشبو کے فوارے نکال کے رکھ دیے. اگر آپ تحقیق کریں, وہ بزرگ جس کی قبر سے میرا اللہ خوشبو اڑاتا ہے, اس بزرگ کی اگر آپ زندگی پہ غور کریں تو اس کی آدھی سے زیادہ زندگی ایسی ہوگی جو اس نے قرآن کی تلاوت کے اندر لگا دی ہوگی. میرے دوستو, رمضان المبارک کا مہینہ اکثر حصہ گزر چکا, چند دن باقی ہے. ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کتنی سستی کی ہے, کوتاہی کی ہے, ہر شخص جان سکتا ہے. جو دن باقی بچے ہیں, رمضان کے علاوہ بھی ہر دن اپنی زندگی کا دستور بنائیں. صبح نماز فجر پڑھے اور نماز فجر کے بعد جتنا حصہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. اگر کوئی صاحب ایسا ہے جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا, وہ بھی کم از کم اتنا ضرور کرے, صبح نماز فجر پڑھے اور فجر پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو کھولے, اور کھولنے کے بعد محبت سے اس کو چومے, محبت سے اس کو سینے کے ساتھ لگائے, ادب سے اس کو اٹھا کر رکھ دے. خدا کی قسم یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. ذوالفقار نقشبندی صاحب نے واقعہ لکھا. امریکہ کے اندر ایک نوجوان تھا, اس کو ایک عیسائی کے لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی. عیسائی لڑکی کے ساتھ محبت ہوئی, محبت کے اندر اتنا آگے بڑھا کہ اس کو کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عیسائی لڑکی اپنے والدین سے پوچھا کہ جی فلاں مسلمان مجھ سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں, وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, میں تو اس سے شادی کر لوں. عیسائی تھے, متشدد تھے. دیکھا مسلمان نے پیغام نکاح بھیجا ہے, اے مسلمان ہم تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی اس وقت کریں گے جب تو ہماری چند شرطیں تسلیم کرے. نوجوان محبت کے اندر اندھا ہو چکا تھا, کہنے لگا ہر شرط تمہاری مانوں گا, اپنی بچی کے ساتھ میرا نکاح کر دو. عیسائیوں نے پہلی شرط لگائی کہ مسلمانوں کے علاقے کو چھوڑ کر عیسائیوں کے علاقے کے اندر رہائش اختیار کرے گا. اس نے کہا میں شرط تسلیم کرتا ہوں. کہا کہ مسلمان دوستوں کے ساتھ تعلق توڑ کر عیسائیوں کے ساتھ تعلق بنائے گا. کہا یہ شرط بھی تسلیم کرتا ہوں. کہا تو مسلمانوں کی نماز چھوڑ کر عیسائیوں کی طرح عبادت کرے گا. کہا یہ شرط بھی تسلیم کرتا ہوں. کہا تو ہمارے پاس آنے کے بعد اپنے ماں باپ کی کبھی زیارت نہیں کرے گا, ان سے بات نہیں کرے گا. دوستوں یہ نوجوان محبت کے اندر اندھا ہو چکا, کہنے لگا یہ شرط بھی تسلیم کرتا ہوں. ایک دن ایسا آیا مسلمانوں کے علاقے کو چھوڑ کر عیسائیوں کے علاقے کے اندر چلا گیا. ساری شرطیں جب تسلیم کر لی, عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا. 2 سال کا عرصہ مسلمانوں کے علاقے کے اندر سے غائب رہا. 2 سال کے بعد ایک دن صبح نماز فجر کے وقت دوبارہ اسی علاقے کے اندر آیا, مسجد کے اندر آیا. صبح نماز فجر کا وقت ہے, مسجد کے وضو خانے پر بیٹھا وضو کر رہا ہے. امام صاحب مسجد کے اندر داخل ہوئے, دیکھا وہ نوجوان جو 2 سال سے لاپتہ ہے, وضو کر رہا ہے, نماز کی تیاری کر رہا ہے. امام اچھا تھا, اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا, کہنے لگا تو کہاں پر غائب ہو گیا تھا, ہم نے تجھے کہاں نہیں ڈھونڈا, آج تو مسجد کے اندر آیا, تو نماز کے بعد میرے حجرے کے اندر آنا, میں تجھے چائے پلانا چاہتا ہوں. امام نے قریب کرنے کی کوشش کی, نماز پڑھی, نماز کے بعد امام صاحب کے حجرے کے اندر چلا گیا. امام صاحب نے پوچھا کہ آپ 2 سال کا عرصہ غائب رہے, اب 2 سال کے بعد آئے ہو, کہاں تھے, اپنی کوئی ماجرا کوئی کہانی تو سنو. میرے دوستوں توجہ کرنا, دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پہ غور کرنا. یہ نوجوان آنسو بہاتا ہے, آنسو کی لڑی آنکھوں سے جاری ہوتی ہے. روتے ہوئے کہنے لگا امام صاحب مجھے ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ محبت ہوئی, میں اس کی محبت کے اندر اندھا ہوا, میں نے ماں باپ چھوڑ دیے, میں نے بھائی بہن چھوڑ دیے, نمازیں پڑھنا چھوڑ دی, سب کچھ تعلق میرا مسلمانوں کے ساتھ ختم. میں اس کے گھر کے اندر رہتا تھا,
سے لگا کر گیا تھا. وہاں جس گھر کے اندر میں رہتا تھا اس گھر کے اندر ایک الماری تھی کتابوں کی. اس کتابوں کی الماری کے اندر میں نے اوپر قرآن پاک رکھا. میں صبح جس وقت آفس کے اندر جاتا تھا تو صبح اٹھتے وقت میں اس قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتا تھا. جاتے وقت میں دور سے محبت کی نگاہ سے دیکھتا. اللہ تو بھی سچا ہے, تیرا کلام بھی سچا ہے. اللہ تم نے جو کلام کے اندر احکامات دیے وہ بھی سچے ہیں. اللہ کیا کروں میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوں, لیکن میں تیرے کلام سے محبت کرتا ہوں. محبت برقرار رکھنا. میں صرف یہ دعا کرتے ہوئے آفس کے اندر چلا جاتا. ایک دن میں آیا آفس سے, جس وقت میں گھر کے اندر آیا میں نے دیکھا سامنے الماری کے اندر کتابیں نہیں ہیں. نہ کتابیں ہیں نہ وہ کلام پاک ہے. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا وہ یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی تھی کہاں پر ہیں؟ بیوی نے کہا کتابیں جتنی تھی ان کو نہ تو پڑھتا تھا نہ میں پڑھتی تھی. میں نے گھر کی صفائی کی ساری کتابوں کو اٹھایا اور میرے گھر کے باہر ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے, میں نے اس کے اندر جا کے ڈال دیا. اب یہ نوجوان مسلمان ایمان ہے دل کے اندر, قرآن کی محبت بھاگتا ہوا گیا اور جا کر ڈسٹ بن سے تلاش کیا قرآن پاک کے نسخے کو. دیوانہ وار چومنے لگا, آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا اور اس کو دیوانہ وار کوسا دے رہا ہے. سامنے کھڑکی میں کھڑی ہوئی اس کی عیسائی بیوی دیکھتی ہے, آ کر پوچھتے ہیں کیا چیز ہے, کس کو چوم رہا ہے؟ یہ مسلمان کہنے لگا یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب نے میرے پیغمبر کے اوپر اتارا, میں اس سے محبت کرتا ہوں. عیسائی نے کہا اچھا تیرے دل کے اندر ابھی تک مسلمانوں والے جراثیم موجود ہیں, میرے باپ کی شرائط کے اوپر تو عمل نہیں کرتا, تم نے 2 سال تک اس کتاب کو گھر کے اندر رکھا. میں تجھے چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہوں, تجھے چھوڑ کر میں اپنی ماں کے گھر کے اندر جاتی ہوں. امام صاحب جب اس نے جملہ کہا قرآن کی اس نے توہین کی, مجھ سے برداشت نہ ہوئی. میں نے کہا جا تو اپنے ماں باپ کے پاس جا, میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہوں. امام صاحب نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا بیٹا تو نے سب کچھ کو چھوڑ دیا تھا, صرف قرآن سے محبت کرتا تھا. تیرے اس تھوڑے سے تعلق اور محبت نے تیرے ایمان کو بچا کے رکھ دیا ہے. اس لیے میں دوستوں میں عرض کر رہا ہوں, کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت نہ بھی کر سکے نا, پڑھنا نہیں جانتا, صبح اٹھے قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. یہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ایمان کی سلامتی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.